الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وإلی مدین، اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ فقال پس اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ورجو اور امید رکھو، الیوم الآخر آخری دن کی۔ رجا اس کا معنی امید بھی ہے اور خوف بھی ہے، کیونکہ امید اور خوف آپس میں کیا ہیں؟ لازم اور ملزوم ہیں۔ ولا تعثوا اور نہ دنگا مچاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرنے والے بن کر۔ فکذبوہ پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فاخذتہم پس انہیں پکڑ لیا، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پس انہوں نے صبح کی، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاثمین اس حال میں کہ گرے پڑے تھے۔ وعادن اور عاد، وثمود اور ثمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، وقد تبین اور یقیناً سامنے آ چکی، لکم تمہارے لیے، من مساکنہم یہ من تبعیض کا ہے، ان کی کچھ جگہیں، وزین اور مزین کر دیے، لہم ان کے لیے، الشیطان شیطان نے، اعمالہم ان کے اعمال، فصدہم پس انہیں روک دیا، عن السبیل اصل راستے سے، وکانوا حالانکہ وہ تھے، مستبصرین بہت سمجھدار۔ وقارون اور قارون، وفرعون اور فرعون، وہامان اور حامان کو، یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، جاءہم آئے ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیاں لے کر، فاستکبروا تو وہ بڑے بن بیٹھے، فی الارض زمین میں، وما کانوا اور نہیں تھے وہ، سابقین بچ نکلنے والے۔ فکلن پس ہر ایک کو، اخذنا ہم نے پکڑ لیا، بذنبہ اس کے گناہ میں، فمنہم پھر ان میں سے کوئی، من وہ تھا، ارسلنا ہم نے بھیجی، علیہ اس پر، حاصباً پتھراؤ والی ہوا، ومنہم اور ان میں سے کوئی، من وہ تھا، اخذتہ اسے پکڑ لیا، الصیحۃ چیخ نے، ومنہم اور ان میں سے کوئی ایسے تھے، من خسفنا جس کو ہم نے دھنسا دیا، بہ الارض اسے زمین میں، ومنہم من اغرقنا اور ان میں سے کوئی وہ تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ وما کان اللہ اور نہیں تھا اللہ تعالیٰ، لیظلمہم کہ ان پر ظلم کرے، ولیکن اور لیکن، کانوا وہ تھے، انفسہم اپنی ہی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے۔ پیچھے آپ نے سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھا، سنا، اور ان کی تباہی اور بربادی کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ یہاں پر خلاصتاً ایک بات سمجھا دیتا ہوں کہ پہلے آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے اوپر جو آزمائشیں آئیں ان کا تذکرہ پڑھا، پھر اب اس کے بعد جو ہلاک ہوئی ہیں قوم، ان کا اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو اس کے اندر اہل ایمان کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ تم جس طرح تمہارے نبیوں نے صبر استقامت کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو تم بھی یہ کام کرو، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت تمہارے پاس آئے گی، اور جو ظالم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور دوسری طرف کفار قریش کو، کفار مکہ کو، منکرین کو اللہ رب العالمین
یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ لو، یہ نہ ہو کہ کہیں سمجھو کہ تمہیں مہلت مل رہی ہے، نہیں، مہلت ہے لیکن ایک وقت آئے گا تمہاری پکڑ ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوموں کی تباہی اور بربادی کو بھی بیان کیا، اور پھر کچھ افراد کو جو سردار کہلاتے تھے اپنے علاقوں کے، ان کو اللہ رب العالمین نے خاص طور پر تنبیہ کرنے کے لیے قارون، فرعون، حامان، ان کا ذکر کر کے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ان کو بھی ہم نے ان وجہ سے ہلاک کر لیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی ہم پکڑ لیں، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، تم نصیحت حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو۔ تو یعنی یہ اہل ایمان کے لیے تسلی کا باعث ہیں، اور کفار کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ زجر ہے، توبیخ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ان کو ڈرانا دھمکانا ان آیات کے اندر مقصود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرمائی کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف جو ہے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ اعبدوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھو۔ یعنی آخرت کے آنے کی امید رکھو سے کیا مراد ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس دنیا ہی کی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، یا یہ بھی مطلب اس کا ہو سکتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آخرت کے دن کی امید رکھو، اس دن تمہارے نیک اعمال کا بدلہ پورا پورا تمہیں دیا جائے گا، اس دن کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، جو بھی اس نے عمل کیا ہوگا بھلائی سے وہ اس کے سامنے ہوگا، وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ، اور جو برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی، حاضر کر دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ایک ذرہ بھی نہ برائی کو انسان کی چھپائیں گے، نہ ہی اللہ رب العالمین ایک ذرہ برابر اس کی اچھائی کو، نیکی کو اللہ رب العالمین چھپائیں گے۔ ہر چیز کو انسان دیکھے گا۔ اور ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ جب یعنی کہ سورج کی کرن ہمارے یہ روشن دان سے گھروں کے اندر جب آ رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں کچھ باریک باریک سے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ذرات کہتے ہیں۔ تو اتنی نیکی بھی اور اتنی برائی بھی اللہ رب العالمین کسی کی چھپائیں گے نہیں، وہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تو اللہ رب العالمین کے نبی سیدنا شعیب علیہ السلام نے یہی بات اپنی قوم کو کہی کہ ورجو الیوم الآخر، کہ آخرت کی امید کے ساتھ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزار لو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں دنگا مت مچاؤ، زمین میں فساد مت مچاؤ۔ اب وہ فساد کیا کرتے تھے؟ ایک تو اس قوم کے اندر یہ چیز موجود تھی، یاد رکھے، یہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتی تھی، ان کے اندر یہ ایک برائی موجود تھی۔ اور دوسری برائی ان کے اندر یہ موجود ہوتی تھی، یہ ڈاکے مارا کرتے تھے، یہ ڈاکے بھی مارا کرتے تھے، یہ بھی ان کے اندر چیز موجود تھی۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، قرآن کریم کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیے۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، کہ میزان اور کیل والی جو چیزیں، ماپنے والی چیزیں، اس کو بھی پورا ماپ دو، تولنے والی چیزوں کا پورا تول کر کے دو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد خرابیاں نہ مت چاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ہر راستے پہ بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو تم، یہ چھوڑ دو، لوگوں کو اللہ کے راستے سے تم روکتے ہو، ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، اور یہ فساد ہی تھا نا ان کا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتے ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سامنے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ آج کیوں ماپ تول کے اندر کمیاں کرتے ہیں، اس حرکتوں سے باز آ جائیں۔ تو فَكَذَّبُوهُ، سیدنا شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا ان کو، بڑا سمجھایا، لیکن وہ سمجھے نہیں، اور پھر کیا کہا؟ اس کی تکذیب کر دی۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ کہتے ہیں پھر ان کو زلزلے نے آ کے پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ اپنے گھروں کے اندر کیا ہو گئے؟ انہوں نے صبح اس طرح کی کہ وہ گرے ہوئے پڑے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا۔ ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیوں کیا؟ کیونکہ اصل میں یہ وہ
آباد علاقے تھے جہاں سے عرب کے لوگ گزرا کرتے تھے، اور عرب کے لوگ ان علاقوں سے واقف بھی تھے، کیونکہ جب بھی وہ کسی تجارتی کام کے لیے جاتے وہ ان شاہراہوں سے جایا کرتے تھے۔ تو جنوبی عرب کا پورا علاقہ جو اب احقاف، یمن اور حضرموت کے نام سے معروف ہے، یہ قوم عاد کا مسکن تھا۔ اور حجاز کے شمالی حصے میں جو رابغ سے عقبہ تک ہے، اور مدینہ خیبر سے تیماء اور تبوک تک کا، یہ سارا علاقہ آج بھی ثمود کے آثار سے بھرا ہوا ہے۔ اور جس زمانے میں قرآن کریم اترا تھا، یقیناً اس وقت تو وہ آثار اور زیادہ نمایاں اور واضح ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، کہ کچھ مساکن، کچھ جگہیں اللہ رب العالمین نے ان کی تمہارے لیے سامنے کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں۔ وزین لہم الشیطان اعمالہم، لیکن اللہ کہتے ہیں شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا تھا۔ فصدہم عن السبیل، اور وہ انہیں شیطان جو ہے سیدھے راستے سے روک کے رکھتا ہے۔ وکانوا مستبصرین، اور وہ بڑے ہی سمجھدار تھے، بڑے ہی سمجھدار تھے، جیسا کہ قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا نا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ دنیا کے بارے میں تو علم رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ یہاں پر قابل غور بات یہی ہے کہ وہ لوگ کیا تھے؟ بڑے سمجھدار تھے، صاحب بصیرت تھے، انہیں خوب علم تھا کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن وہ اپنی لذتوں میں ایسے غرق تھے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال ایسے مزین کر دیے تھے، وہ جانتے بوجھتے اپنی لذتوں کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے کہ وہ اپنی لذتوں کو چھوڑ کر حق پر آ جاتے، نہیں، شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، اور اسی طرح وہ عناد، سرکشی پر وہ ڈٹے رہے، انبیاء کی مخالفت کرتے رہے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ کہتے ہیں سمجھتے اپنے آپ کو بڑے ہی بصیرت والے تھے، ہوشیار سمجھتے تھے، لیکن شیطان نے ان کی اتنی مت مار دی کہ اللہ رب العالمین کے معاملے کے اندر، اللہ رب العالمین کے معاملے کے اندر، آخرت کے معاملے کے اندر بالکل شیطان نے ان کو پاگل، مجنون، دیوانہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا قارون، فرعون، حامان کا، یعنی پیچھے اقوام کا ذکر آیا، قوم عاد اور قوم ثمود، ٹھیک ہے، قومیں وہ اللہ تعالیٰ نے عبرت کے طور پر ہمارے سامنے رکھی۔ اب اللہ تعالیٰ شخصیات کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، عتبہ، شیبہ، ابو لہب اور قریش کے دیگر بڑے سردار جو تھے وہ موجود تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم بھی اپنی سرداری کی وجہ سے تکبر کرتے ہو، تو یاد رکھو ہم نے قارون، کیا تھا اس کے پاس؟ خزانہ تھا، وہ مال و دولت کی وجہ سے، خزانوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میرے پاس بڑا خزانہ ہے۔ کیا اس کا مال، اس کا خزانہ اس کے کام آ گیا؟ نہیں، وہ دولت کی وجہ سے تکبر میں چلا گیا اور اللہ نے اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فرعون، اس کے پاس کیا تھی؟ حکومت تھی، سلطنت تھی، تم بھی سمجھتے ہو ہمارے پاس سرداری ہے، ہمارے پاس علاقے کی چودراہٹ ہے، ہمارے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ حامان کے پاس کیا تھی؟ وزارت تھی، یہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود تھیں، کیا ان کے کام آئی؟ کسی کے کام نہیں آئی، تو تمہارے بھی کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کو واضح دلائل دکھائے، سمجھائے، لیکن اس کے باوجود فاستکبروا فی الارض، انہوں نے تو اپنے آپ کو زمین میں بڑا بنا رکھا تھا، انہوں نے کہا ہم ہی خدا ہے، تو کہاں سے آئے؟ انا ربکم الاعلی، بڑا میں ہوں، رب میں ہوں، تو کہاں سے آتا ہے ہمیں دعوت دیتا ہے؟ وما کانوا سابقین، اور اللہ کہتے ہیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حاکم ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس وزارتیں ہیں، کیا وہ ہم سے بچ جائیں گے؟ وما کانوا سابقین، ہم سے بچ کے نکلنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تم بھاگ ہی نہیں سکتے، اللہ سے بچ ہی نہیں سکتے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، کچھ بھی پناہ کے لیے جگہ انسان کے پاس نہیں ہے، کوئی چھٹکارے کی کوئی جگہ نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہی وہ جائے پناہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور جائے پناہ نہیں۔ لا تنفذوا الا بسلطان، ٹھیک ہے، تم اللہ کی سلطنت، حکومت سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے ان سب کو کیوں پکڑ لیا؟ بذنبہ، اس کی گناہ کی وجہ سے، ان کی گناہ تھے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑا۔ یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف،
کہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ویسے ان کو ہلاک کر دیا، نہیں، انسان کی اپنی غلطی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ انسانوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پر عذابات آتے ہیں، وہ زمین کے اندر ہو، وہ آسمانوں سے عذاب آئے، جس صورت کا بھی عذاب ہو، زلزلے کی صورت کے اندر ہو، سیلاب کی صورت کے اندر ہو، جو بھی عذاب آتا ہے، کہ سالی کی صورت کے اندر ہو، مہنگائی کی صورتوں کے اندر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خلاصتاً ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے من ارسلنا علیہ حاصبا، جن کے اوپر ہم نے پتھراؤ والی ہوا بھیجی۔ اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ قوم عاد ہے۔ قوم عاد جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ حاقہ کے اندر کیا، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ان کے اوپر یہ تیز ہوا، آندھی ہوا باری چلتی رہی، جو پتھر اڑا کر لے کر آتی تھی ہوا، اور ان کے اوپر یہ چلتی رہی، اور پھر وہ ان کی حالت کیا ہوئی؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا کوئی ان میں سے باقی بچا ہوا تمہیں نظر آتا ہے؟ وہ اس طرح گرے پڑے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے ہوں، یہ عذاب ان کے اوپر آیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور اس سے مراد قوم لوط بھی بعض نے لی اور مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لوط، ان کے اوپر بھی عذاب آیا۔ لیکن امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر آ چکا ہے تو اس لیے اس سے مراد قوم عاد ہی ہم لیں گے، تو بہرحال اگر دونوں بھی ہم مراد لیتے ہیں تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جن کو چیخ نے پکڑ لیا۔ اب چیخ کا عذاب کس کے اوپر آیا؟ قوم سمود، اور اسی طرح قوم شعیب کے اوپر بھی چیخ کا عذاب آیا ہے، تو یہاں پر قوم سمود مراد ہے اور قوم شعیب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اس سے مراد کون ہے؟ قارون ہے، جس کا تذکرہ آپ نے سورہ قصص کے اندر پڑھ لیا۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اس سے مراد فرعون ہے، حامان ہے، ان کی قوم ہے، اور اسی طرح قوم جو ہے قوم نوح علیہ السلام بھی مراد ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس سے مراد اگر ہم الگ الگ کریں تو یہ بھی درست ہے، اور اگر دونوں مراد لے لیں وہ بھی درست ہے، یعنی اغرقنا کے اندر اگر ہم فرعون حامان کو مراد لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر قوم نوح بھی شامل کر لیں تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر حاسباً سے مراد ہم قوم عاد بھی لے لیں اور قوم لوط لے لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اگر قوم عاد ہی مراد لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور الصیحۃ سے مراد قوم سمود اور قوم شعیب لے لیں یا صرف قوم سمود مراد لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی معانے نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، تو اس لیے تکرار نہیں ہوگا۔ اور اس تکرار سے بچنا چاہتے ہیں تو ایک ایک کو مراد لے لیں گے، اگر آپ تکرار کروانا چاہتے ہیں تو یہ بھی مراد لے سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے یہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ ان پر ظلم کرے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کرتے ہیں، یعنی انہوں نے ایسے کام کا ارتکاب کیا جس کا نتیجہ ان پر عذاب ہے، جس کا نتیجہ ان کے لیے ہلاکت ہے، جس کا نتیجہ ان کے لیے بربادی ہے، تباہی۔ اللہ رب العالمین کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین کسی بھی قسم کا کوئی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین تو انسان کو معاف کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شفقت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرے تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح قوم کو تباہ کرے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ سبب بیان کر دیا کہ ان کی تباہی اور بربادی کا جو سبب تھا وہ بذنبہ، ان کے اپنے گناہ تھے جس کی وجہ سے وہ قومیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں۔ اور دوسری بات ان آیات کے اندر جو قابل غور ہے وہ کیا ہے کہ آج ہم بھی اپنے آپ کو بڑے سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، عقل مند سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم دین کے احکامات کو پس پش ڈال رہے ہوتے ہیں۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اللہ کہتے ہیں وہ بھی بڑے سمجھدار تھے، لیکن کیا ہے شیطان نے ان کے لیے ان کے عملوں کو مزین کر دیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہمارے لیے بھی شیطان ہمارے عملوں کو مزین کر دے اور ہم اسی طرح دین کی مخالفت کے اندر، اسلام کی مخالفت کے اندر اپنی زندگیوں کو گزارتے رہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔